اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی کے ویورز کو میرا سلام پہنچے۔ دوستو، آج بڑی ایک اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ جو عمران خان اور اس کی کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے آرڈر کیا کہ ای سی ایل سے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ صاحب کا نام نکال دیا جائے، اور اس میں انہوں نے کومنٹس بھی دیے کہ بلاول بھٹو کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ اپنی ماں کی مشن کی تکمیل کر رہا ہے اور وہ معصوم ہے۔ تو اس کے باوجود دوستو معاملہ جوں کا توں ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے یوسف رضا گیلانی ایکس پرائم منسٹر جب افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو حکم دیا کہ آصف علی زرداری کے خلاف سوئس بینک کو خط لکھو، تو انہوں نے خط لکھنے سے اپنے آپ کو روکا اور کہا کہ میں یہ خط نہیں لکھ سکتا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے اس کو اسی وقت معمولی سی سزا دے کے ہمیشہ اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ وہ وزارت عظمیٰ سے بھی چلے گئے اور آئندہ الیکشن لڑنے کے بھی نااہل ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ثاقب نثار کا آپ کا آرڈر ہے، اور یہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو 172 کی لسٹ ہے اس کا ریویو کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کون حقدار ہیں اور کون نہیں ہیں، اور دوسری دفعہ پرسوں آرڈر ہوا ہے کہ جی فوری طور پہ نام لے کے میاں ثاقب نثار نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ لیکن موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ نہ صرف یہ کہ نام نہیں نکالا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی تحریری آرڈر نہیں پہنچا، حالانکہ یہ نوٹس کیس تھا اور اس میں ان کی حکومت کی طرف سے ان کے نمائندہ اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی، ڈپٹی اٹارنی جنرل وغیرہ یہ سب لوگ موجود تھے، اور ان کو کنوے کیا گیا کہ حکومت کو بتا دو کہ ان کا نام نکال دیا جائے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ پوری کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اسی بات پہ پوری کابینہ کی میٹنگ ہوئی کہ جی نام نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، اسی آرڈر کے اوپر میٹنگ ہوئی، اور بعد میں پوری کابینہ اور وزیر اعظم سمیت عمران خان سمیت یہ کہا گیا کہ ہمیں آرڈر نہیں ملا اور ہم ابھی ان کا نام نہیں نکال سکتے۔ یہ میرے دوستو کلیئر کٹ، میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے، توہین عدالت ہے، اور یہ اسی طرح کی توہین عدالت ہے جس طرح کی توہین عدالت یوسف رضا گیلانی کے نام کی گئی تھی۔ تو میرے حساب سے اور قانون کے طالب علم کے حساب سے موجودہ پوری کابینہ اور وزیر اعظم اگر اس کے اوپر نوٹس لیا جائے تو یہ سارے ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، وزارت عظمیٰ بھی ختم ہوتی ہے اور ساری کابینہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ 1 ہفتہ چیف صاحب کا رہ گیا ہے، وہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ کا نوٹس کا لیتے ہیں نہیں لیتے، کیا کرتے ہیں، یا کوئی خصوصی ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ بتا دوں کہ یہ سیم ویسا ہی کیس ہے جو یوسف رضا گیلانی والا کیس تھا۔ آگے آپ بھی اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں، کومنٹس دے سکتے ہیں، تو آپ دوستو رائے دیں، کومنٹس دیں کہ آپ کی نظر میں بھی یہ ویسا ہی کیس ہے یا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔